السلام علیکم ویورز، میں ہوں نور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک نہایت ہی دلچسپ قصے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ چلیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہو کہ ایمان لاتی تو اسے اس ایمان کا نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے نجات کی التجا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام کو قید سے نجات دے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بری ہوئی کشتی میں پہنچے سو اس وقت قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے ذکر اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو ایک وقت تک فائدہ دیتے رہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا ہے، آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے پکارا اور وہ غم و غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی رامتی تھیں، بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رخت امیز منظر تھا، چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا، یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آتی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ
اللہ نے فرمایا ہے اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہو کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ ان کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اور جس طرح دنیا کے عذاب سے چھوٹ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچ پائیں گے یا نہیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایمان سے انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب وہ ایمان لے آئے اور فرمایا ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا بس وہ ایمان لے آئے لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانہ تک فائدے دیے۔ اس دنیاوی فائدہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آخرتی عذاب سے نجات حاصل نہ ہو۔ اس قوم کی تعداد 1,00,000 تو یقیناً تھی، اس سے زیادہ کتنی تعداد تھی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جاتی۔ چنانچہ مسافروں نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کریں اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرعہ ڈالا، تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہی مصلحت تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بڑی کشتی میں پہنچے اور پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرعہ میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی اور وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل دیا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں، چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر آپ نے زبان حال سے اور زبان مقال سے فرمایا جیسے اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا۔ میں اندھیروں سے مراد مچھلی کا پیٹ، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے 2 مچھلیوں کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا، اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا۔ امام بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی کہ اسے لے لو لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور ہڈی نہ توڑنا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا وہ زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور جب مچھلی سمندر کی تہہ تک پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے۔ مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا اور جیسے اللہ نے فرمایا وہ اس وقت بیمار تھے۔ امام بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ فرشتے بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کیا کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر کدو کا ایک درخت اگایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ کے حکم سے اسے ایک جنگلی ہرنی صبح و شام آ کر دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ پر اللہ کی رحمت اور ان کا احسان تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہم سے جو کوئی دعا کرے اور ہماری پناہ کا طالب ہو، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کہا۔ آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کیا ہوا؟
میں نے کہا میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کیا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہے، انہوں نے قسم کھا لی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھا لی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ یاد آیا تو کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا، مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میرے دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے، تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا قسم ہے اللہ کی اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، پھر وہ بدو آ گیا اور آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ ذوالنون کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج اسلامک 111 ورڈ کو وزٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔